بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ شریر جنسات کو ایک نمازی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ بلی بن کر لڑکی کے ساتھ رہتا، لڑکی پیار کرتی، لیکن جب لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ یہ کہانی ماریا نامی لڑکی کی ہے، جو کہ اپنے والدین اور بڑے بھائی کے ہمراہ کراچی میں رہائش پذیر تھی۔ ان کا گھرانہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ ماریا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ماریا کی کوئی دوسری بہن نہیں تھی، بس ایک بڑا بھائی تھا۔ وہ سب لوگ ماریا سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ اس کا بھائی سافٹ ویئر انجینئر تھا اور وہ خود کراچی کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ ماریا کو پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، مگر اس کے والد اور بھائی چاہتے تھے کہ ماریا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب پڑھائی میں دل لگاتی تھی۔ جہاں اس کے والد اور بھائی اس کی ہر خواہش کا احترام کرتے تھے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے، اب اتنا تو ماریا بھی کر سکتی تھی کہ بدلے میں ان کی بات کا بھی مان رکھے۔ ماریا کی والدہ بہت نیک دل خاتون تھیں اور اس کے والد ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ گاؤں میں لوگ بس کھیتی باڑی کرتے تھے اور سال بھر کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کچھ لوگ چھوٹی دکانیں کھول کر بیٹھ جاتے جہاں ان کی کمائی ہوتی تھی۔ عورتیں گھر داری میں مصروف ہوتیں اور ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی تھیں۔ کھیتوں سے فائدہ بھی ہوتا تھا، وہ سال بھر ہی چلتا تھا اور ختم ہو جاتا تھا۔ ان کے خاندان والوں کو بہت مالی مشکلات نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ تعلیم حاصل کرنے شہر گئے اور ساتھ ساتھ کالج میں پڑھاتے بھی تھے۔ اس سے جو آمدنی جمع ہوتی تھی وہ ان کی تعلیم کے اخراجات پر خرچ ہو جاتی۔ 2 سال بعد جب انہوں نے کالج کی پڑھائی کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وہاں انہیں زینت ملی تھی۔ ان سے ملاقات کے دوران دونوں میں دوستی ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ماجد، ماریا کے والد، جب تعلیم حاصل کر کے اپنے گاؤں واپس گئے تو انہوں نے اپنی پسند کے بارے میں گھر والوں کو بتایا۔ گھر والے کسی صورت نہ مانے تھے، کیونکہ ان کی پہلے سے منگنی ہو گئی تھی اپنی چچا کی بیٹی سے، مگر وہ بھی اپنی بات پر اڑ گئے تو ناچار مجبوری میں گھر والوں کو ان کی بات ماننی پڑی اور فوراً ہی نکاح کا فیصلہ ہو گیا۔ ان کی خیر سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ان کی بہت اچھی جاب لگی تو وہ شہر میں شفٹ ہو گئے اور سکون سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ زینت بہت اچھی تھیں۔ وہ بھی ماریا کی طرح اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ صرف اپنی والد کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کے 2 بھائی بھی تھے جو شادی کے بعد علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ صرف زینت اپنے والد کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ جب زینت نے ان کو بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کے والد کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ زینت کی شادی کے بعد ان کا بھی کچھ مہینے کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ زینت کے لیے اپنی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے۔ زینت اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے رہ رہی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ ان کے سب گھر والوں کو بیٹی کی پیدائش کی خواہش تھی، مگر ان کے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہوا تھا، جس پر وہ بہت خوش ہوئے۔ عماد، ماریا کا بھائی، جب 5 سال کا ہوا، انہیں ایک بیٹی چاہیے تھی۔ انہوں نے بہت علاج کروایا تھا، مختلف شہروں میں علاج کے لیے گئی تھیں، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے پیروں فقیروں کا رخ کیا، وہاں بھی ان کو کافی وقت لگا تھا۔ کچھ عرصے دم درود کروانے کے بعد اللہ نے ان کو بیٹی سے نوازا تھا۔ خاندان کے افراد بے حد خوش ہوئے تھے۔ سب لوگ ماریا سے بہت محبت کرتے تھے۔ ماریا تھی بھی بہت پیاری اور خوبصورت۔ جو کوئی اس کو دیکھتا وہ انہیں پسند آ جاتی تھی۔ وہ بہت رحم دل اور حساس طبیعت کی مالک تھی اور نازوں کی پلی بڑھی تھی۔ ماریا کی کافی ساری سہیلیاں تھیں جو ماریا سے ملنے اکثر اس کے گھر آ جاتی تھیں۔ اس کا اپنی سہیلیوں سے ملنا جلنا رہتا تھا، مگر زیادہ تر اس کی سہیلیاں اس کے گھر آتی تھیں۔ ماریا کم ہی ان کے گھر جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں ہی ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ ماریا کے والد صاحب کو ماریا کی فکر لاحق ہوتی رہتی تھی، تبھی وہ اس کو گھر سے کم ہی نکلنے کی اجازت دیتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماریا ان کی نظروں سے ایک پل کے لیے بھی دور ہو جائے۔ ماریا نیند کے مزے لے رہی تھی، تب اس کی والدہ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماریا بیٹا اٹھ جاؤ، یونی نہیں جانا کیا تم نے؟ انہوں نے ماریا کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولا۔ ماریا نے اد کھلی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھ کر خفگی سے کہا، امی بہت نیند آ رہی ہے، تھوڑی دیر تو سونے دیں۔
ٹھیک ہے، تم سوتی رہو، یونیورسٹی تمہاری جگہ میں چلی جاتی ہوں، وہ سختی سے بولی تو ماریا ہڑبڑا کر اٹھ گئی، اور جیسے ہی اس کی نظر دیوار پر لگی گھڑی پر گئی تو اس کی سٹی گم ہو گئی تھی، کیونکہ 8 بج رہے تھے، یعنی وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ 7 بجے جاتی تھی تو راستے میں 8 بج جاتے تھے۔ یونیورسٹی کافی دور تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے یونیورسٹی آ گئی تھی۔ سر کو سلام کرتی کلاس میں آ گئی۔ سر ذیشان جو بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے ماریا کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے وقت پر آیا کریں۔ سر ذیشان کا لہجہ سخت تھا۔ وہ معذرت کرتی کاپی پر لکھنے ہی والی تھی۔ اسے ہمیشہ سر ذیشان سے ڈانٹ پڑتی رہتی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بہرحال کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اپنی دوست زینب کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی برگر کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ زینب سے باتیں کرنے میں مگن تھی جب اس کی دوسری سہیلی ہیرا اس کے پاس آئی تھی۔ یار مارو، مجھے تمہاری لائبریری سے کچھ کتابیں چاہیے تھی، ہیرا دوستانہ لہجے میں کہتی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ ہاں تو لے لینا یار، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ماریا مسکراتے ہوئے بولی۔ بہت شکریہ تمہارا یار، ہیرا تشکر آمیز لہجے میں بولی تو جواباً وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ہیرا کی اس سے دوستی 1 سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہیرا بہت ذہین تھی اور اسے پڑھائی سے خاصا لگاؤ تھا۔ سب لڑکیاں اس کو کتابی کیڑا کہتی تھیں اور اس کا خوب مذاق اڑایا کرتی تھیں، لیکن وہ کسی کی بات کا برا نہیں مناتی تھی، جن میں ماریا بھی شامل تھی۔ ہیرا سب ٹیچرز کی فیورٹ طالبہ تھی۔ ماریا زیادہ تر ہیرا سے مدد لیتی تھی پڑھائی کے سلسلے میں، اور ہیرا بھی دل سے ماریا کی مدد کرتی تھی۔ اس طرح دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہو گیا، مگر زیادہ تر ہیرا ہی اس کے گھر جاتی تھی۔ ماریا کے والد صاحب نے اپنے گھر میں ایک بڑی لائبریری بنائی ہوئی تھی جہاں کافی تعداد میں کتابیں رکھی ہوتی تھیں۔ ماریا نے تو کبھی بھولے سے بھی ان کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کبھی بور ہو جاتی تو وہاں آ جاتی اور کسی کتاب کے 2 صفحے پڑھ کر اسے اپنی جگہ رکھ دیتی تھی، جبکہ اس کے والد صاحب کتابوں کے کافی شوقین تھے۔ وہ ماریا کو لے کر وہاں آ جاتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کتاب کا مطالعہ کرتے اور پھر گھنٹوں اس پر تبصرے بھی کرتے تھے، جس سے ماریا اکتا جاتی تھی۔ ماریا نے جب ہیرا کو اپنے گھر میں موجود لائبریری کے بارے میں بتایا، ہیرا تو خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس کی تو جیسے عید ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کتابوں سے پیار کرتی تھی۔ ہیرا اپنی سوتیلی ماں کے ہمراہ رہتی تھی۔ باپ اس کا اس دنیا میں نہیں تھا، اس کے سوتیلے بہن بھائی تھے۔ وہ پڑھ کر اور لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی تاکہ وہ عزت سے اپنی زندگی گزارے۔ ویسے بھی اس کی سوتیلی ماں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ماریا کا بھائی جب اسے لینے آیا، وہ اس کے ہمراہ گھر چلی آئی۔ کھانے کے بعد اسے تھکن کا احساس ہوا اور وہ اپنے کمرے میں سونے کی غرض سے چلی گئی تھی۔ اسے گہری نیند آ رہی تھی۔ لیٹتے ہی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ اذان کی آواز اس کی سماعتوں میں پڑی تو وہ بیدار ہو کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ سائیڈ پر رکھا فون اس نے اٹھایا اور ٹائم دیکھا تو شام کے 5 بجے کا وقت تھا۔ وہ زیر لب مسکرائی اور واش روم میں وضو کرنے گئی۔ کچھ منٹ بعد واپس آ کر نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مانگنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ بن مانگے ہی عطا کیا تھا۔ اس کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھیں۔ اس کا اللہ بھی اس پر مہربان تھا اور اس کی زندگی بھی خوشگوار تھی۔ اس کے پاس زندگی کی ہر نعمت موجود تھی، پیار، خوشیاں، اپنوں کا ساتھ۔ وہ شکر کرتی اٹھ گئی اور باہر آئی، جہاں اس کی ماں شام کی چائے کی تیاری میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سلام کر کے ان کے پاس آئی۔ اٹھ گئی میری بچی، زینت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پکوڑے بنا رہی تھی۔ جی امی، آج بہت اچھی نیند آئی ہے، وہ خوشی سے بولی۔ اچھا چلو تم لان میں یہ چائے لے کر جاؤ، تمہارے بابا اور بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ ماریا چائے اور دیگر لوازمات ٹرے میں رکھ کر لان میں آئی۔ بھائی اور بابا کو سلام کرتی وہ سب کو چائے سرو کرنے لگی تھی۔ اتنے میں زینت بھی آ گئی تھی۔ وہ لوگ چائے پیتے اور پکوڑے کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اتنے میں ہیرا ان کے گھر چلی آئی۔ ہیرا کو دیکھ کر ماریا بے حد خوش ہوئی تھی۔ ہیرا سب کو سلام کرتی ماریا سے گلے ملی۔ ہیرا بھی ان سب سے مل کر کافی خوش ہوئی۔ پھر ماریا ہیرا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یار آج تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، آخر اتنے دنوں بعد آئی ہو میرے گھر، ماریا چہکتے ہوئے بولی۔ نہیں ماریا، مجھے بس کتابیں لے کر جلدی سے جانا ہے، بڑی مشکلوں سے گھر سے نکلی ہوں۔ ہیرا افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔
ماریا جانتی تھی کہ ہیرا کی سوتیلی ماں اسے باہر جانے نہیں دیتی ہے اور اس سے گھر کے سارے کام کرواتی ہے، لہٰذا ماریا بھی چپ ہوئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اسے لائبریری میں لے کر آئی، جہاں ہیرا 27 سے کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہیرا، تم یہاں سے اپنی پسند کی کتابیں لے سکتی ہو، دیکھ کیا رہی ہو؟ ماریا نے ہیرا کو خیالوں میں گم ہوتا دیکھا تو مسکرا کر کتابیں دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ ماریا اس کے لیے چائے وغیرہ لے کر آئی، وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے کتاب دیکھنے میں مصروف تھی اور ماریا بور ہو رہی تھی۔ وہ بوریت سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور خفگی سے گاہے بگاہے ہیرا کی جانب بھی دیکھ رہی تھی، جو ماریا کی موجودگی کو بھی فی الحال فراموش کیے ہوئے تھی۔ ماریا کا خیال تھا کہ ہیرا اتنے دنوں کے بعد اس کے گھر آئی ہے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے گی، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارے گی، مگر یہ بھول گئی تھی کہ یہ ہیرا ہے، کتابی کیڑا، نہ کہ زینب۔ ماریا چیئر پر بیٹھی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی جب اسے ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر چاروں اطراف نظر گھمائی، مگر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر کو جھٹک دیا کہ وہی آہٹ اسے دوبارہ سنائی دی۔ اب کی بار وہ تھوڑا گھبرائی تھی۔ ہیرا، تم نے یہاں کوئی آہٹ سنی؟ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بولی۔ ہیرا نے کتاب سے سر اٹھا کر دیکھا۔ نہیں، مجھے تو ایسی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی ہے۔ ہیرا لاپرواہی سے بولی۔ اچھا، مجھے تو 2 بار وہ آہٹ سنائی دی۔ یار چھوڑو، یہ سب تمہارا وہم ہوگا۔ مجھے میری مطلوبہ کتاب مل گئی ہے، اب میں گھر جا رہی ہوں۔ بہت شکریہ تمہارا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر یونیورسٹی میں ملیں گے۔ ماریا اسے گیٹ تک چھوڑنے گئی۔ ہیرا بھی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اتنے میں مغرب کی اذان فضا میں گونجنے لگی۔ ماریا اپنے کمرے میں نماز پڑھنے آئی۔ وہ بچپن سے نماز پڑھنے کی پابند تھی۔ نماز پڑھ کر اسے دلی خوشی اور سکون کا احساس ملتا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ فون اٹھائے لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں زینت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ان کے پاس بیٹھی فون دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں اس کا بھائی آفس سے آ گیا تھا۔ گڑیا، ایک کپ چائے بنا کر میرے روم میں لانا۔ وہ ماریا کے سر پر پیار دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماریا جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف گئی۔ اس نے چولہے پر چائے کا پانی رکھ دیا اور دودھ اور پتی وغیرہ شامل کر کے ابلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اچانک اس کے ذہن میں کل والا منظر آ گیا جہاں اسے آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ کس چیز کی آہٹ تھی اور صرف اسے ہی کیوں سنائی دی، جبکہ وہاں ہیرا بھی موجود تھی؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ چائے ابلنے لگی۔ کچھ منٹ بعد وہ چائے بھائی کو دینے اس کے روم میں چلی آئی تھی۔ دروازہ نوک کرنے پر عماد، جو لیپ ٹاپ گود میں رکھے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا، سر اٹھا کر ماریا کو دیکھا۔ آ جاؤ گڑیا، چائے بن گئی؟ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے عماد نے مسکرا کر کہا۔ ماریا نے چائے اس کے ہاتھ میں تھمائی اور صوفے پر بیٹھی۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ عماد نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ اچھی جا رہی ہے بھائی، وہ مسکرائی تھی۔ گڈ گرل، خوب محنت کر کے پڑھو، عماد نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تو ماریا بے دلی سے مسکرائی۔ پڑھائی سے اس کی جان جاتی تھی، مگر اس کا بھائی ہمیشہ اس سے پڑھائی کے ہی بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ عماد بھائی، اب شادی کب کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں بھائی، یہ اچانک میری شادی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ عماد نے مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ماریا کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا بھائی، بس آپ شادی کریں، میں آپ کی شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کروں گی۔ آخر آپ میرے اکلوتے بھائی ہیں۔ ویسے بھی میں بور ہوتی رہتی ہوں، بھابھی آ جائیں گی تو میری بوریت ختم ہو جائے گی۔ ماریا خوشی سے بولتی جا رہی تھی۔ عماد اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ تو گویا تم اپنی بوریت دور کرنے کے لیے میری شادی کروانا چاہتی ہو؟ عماد نے سوال کیا۔ اف بھائی، آپ تو ایک بات کو لے کر ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہ ناراضگی سے بولی۔ ارے اچھا میری جان، جب وقت آئے گا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ عماد چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تو ماریا خوش ہوئی۔ کچھ دیر میں زینت نے سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ماریا بھی اپنے کمرے میں آئی اور کتابیں اٹھا کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھی۔ ساتھ وہ کرسی پر بیٹھی۔ اسے پڑھائی کرنی تھی اور نوٹس بھی تیار کرنے تھے۔ وہ پڑھنے میں مگن ہو گئی تھی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ کتابیں سمیٹ کر رکھتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی، جہاں چاند اپنی آب و تاب سے سیاہ آسمان میں روشن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اسے چاند بہت پسند تھا۔ وہ اکثر اوقات اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو تکتی رہتی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جس سے ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔
وہ عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا۔ آج کا دن بہت اچھا رہا تھا، اس کے لیے وہ مسکرائی تھی۔ پھر کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی چاند کو تکنے لگی تھی کہ اسے وہی آہٹ دوبارہ سنائی دی جو کچھ دن پہلے اسے سنائی دی تھی۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آج وہ آہٹ اسے کافی نزدیک سے سنائی دے رہی تھی اور آواز کافی واضح بھی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ یہ احساس اسے خوفزدہ کر لینے کے لیے کافی تھا۔ وہ یک دم سے گھبرا گئی۔ جلدی سے اس نے کھڑکی کو بند کرتے ہوئے پردے گرائے۔ اس پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے کے اندر چکر کاٹ رہی تھی۔ نیند اس سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ پہلے تو اسے خیال آیا کہ جا کر امی کو بتائے، مگر یہ سوچ کر اس نے خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا کہ امی تو اس کی بات کا یقین نہیں کریں گی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ آہٹ کس کی تھی اور اسے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا، مگر اب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ تھوڑی خود کو ریلیکس محسوس کر رہی تھی، تبھی وہ سونے کے لیے لیٹی کیونکہ اسے یونیورسٹی جانا تھا اور اگلی رات کو زینب کا نکاح تھا، اسے وہاں بھی جانا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ ناشتہ بنانے لگی کہ زینت قرآن مجید کی تلاوت کے بعد کچن میں آ گئیں۔ کچھ دیر میں ناشتہ تیار ہو گیا۔ سب لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ ماجد صاحب اپنے کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ماریہ نے عماد کو بتایا تھا کہ آج اس کی دوست زینب کی شادی ہے اور وہ اسے شام کو زینب کے گھر لے کر جائے گا، مگر عماد کو ایک بہت ضروری کام تھا تو اس نے ماریہ سے کہا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے۔ وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ کلاس لینے کے بعد وہ کینٹین میں گم سم سی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ آج زینب نہیں تھی۔ وہ زینب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، مگر آج اسے بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ زینب پچھلے کچھ دنوں سے اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی تو یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ ہیرا یونیورسٹی آئی تھی، مگر وہ لائبریری میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ بلا وجہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اکثر اوقات وہ فارغ وقت میں لائبریری جاتی تھی۔ ماریہ کا دل اداس تھا کیونکہ اس کی جان سے پیاری دوست زینب کی شادی ہو رہی تھی اور دوسری جانب وہ رات کے واقعے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ یونیورسٹی آف ہونے کے بعد ڈرائیور اسے لینے آیا۔ وہ گھر چلی آئی۔ وہ کھانا کھا رہی تھی جب زینت نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہے۔ ماریہ بیٹا کیا بات ہے؟ تم کچھ اداس لگ رہی ہو۔ ان کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ زینب کی وجہ سے اداس ہے کیونکہ شادی کے بعد وہ یونیورسٹی نہیں آئے گی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں گئی۔ اسے شام کو پہننے کے لیے ڈریس دیکھنا تھا۔ اس نے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پہنے۔ سب کپڑے ہی بے حد حسین تھے۔ چند پل کے بعد اسے ایک جامنی رنگ کا لباس پسند آیا۔ وہ استری کرنے لگی۔ اس کے بعد وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ اسے وقت سے پہلے جانا تھا، ورنہ زینب اس سے ناراض ہو جاتی اور ماریہ سے اپنی سہیلی کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال جب شام کا وقت ہو گیا تھا، ماریہ تیار ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی، جہاں ڈرائیور اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ماشاء اللہ بہت حسین لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ زینت نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ماریہ زینب کے گھر میں موجود تھی۔ زینب دلہن کے روپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کا گھر پوری طرح روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ ہنستے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں دلہے والے بارات لے کر آئے، جس کے بعد قاضی صاحب نے گواہوں کی موجودگی میں دلہا اور دلہن کی باہم رضامندی سے نکاح پڑھوایا تھا۔ ماریہ اپنی سہیلی زینب کو نئی زندگی کی ڈھیروں ڈھیر دعائیں دے رہی تھی۔ نکاح کے بعد وہ واپس گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی جب ڈرائیور نے اچانک سی گاڑی روک دی۔ ماریہ جو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، چونک کر ڈرائیور سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ وہ بی بی جی، گاڑی کے سامنے کوئی زخمی جانور آ گیا ہے۔ ماریہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس جانور کے پاس جا رہی تھی، جہاں تھوڑے فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کی بلی زخمی حالت میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ ماریہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور وہ روڈ بھی کافی سنسان تھی۔ ماریہ خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ خوف سے اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہونے لگی۔ اسے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر کی رحم دلی خوف پر حاوی ہو گئی تھی۔
وہ بلی کے پاس آئی اور آہستہ سے اس نے اسے اپنے نازک ہاتھوں میں اٹھایا۔ بلی کے پاؤں میں خون لگا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ایک لمحے کو ماریا کو اس کی آنکھوں سے خوف آیا تھا، مگر وہ اس زخمی بلی کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کو کہا۔ ڈرائیور نے کچھ پل تو ماریا کو دیکھا، پھر خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ ماریا گاڑی سے اتری اور بلی کو ہاتھوں میں اٹھائے لاؤنج میں آئی، جہاں عماد اور زینت بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تم کہاں سے اٹھا کر لائی ہو اسے؟ تم تو شادی پر گئی تھی نا؟ عماد نے ماریا کے ہاتھ میں بلی دیکھتے ہوئے پوچھا، جو زخمی حالت میں تھی۔ ماریا پہلے تو ڈر گئی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی یہ بلی ہمیں راستے سے ملی ہے، یہ زخمی ہے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ بیٹا تم جانتی بھی ہو یہ بلیاں بہت تنگ کرتی ہیں، زینت خفگی سے بولی۔ امی یہ زخمی ہے، میں اسے کیسے بھلا راستے میں چھوڑ سکتی تھی؟ ماریا بلی کے حق میں بولی تو ناچار زینت کو خاموش رہنا پڑا، کیونکہ ماریا کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ چینج کر کے کچن میں بلی کو لے کر آئی اور فریج سے دودھ نکال کر بلی کو پینے کے لیے دیا، مگر وہ دودھ نہیں پی رہی تھی۔ ماریا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ماریا نے اس کے زخم پر مرہم رکھا اور اسے صاف کیا۔ دھیرے دھیرے وہ بلی ماریا سے مانوس ہونے لگی تھی۔ ماریا ہر جگہ جاتی اور وہ بلی بھی اس کے ہمراہ ہوتی۔ وہ اس بلی کا اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ ماریا جہاں بھی جاتی وہ اس کے ساتھ رہتی۔ کبھی وہ پڑھائی کرتی تو بلی ماریا کو دیکھے جاتی تھی۔ ماریا چونک کر اسے دیکھتی تھی۔ کبھی کبھار تو اس کو اس بلی سے ڈر بھی لگتا تھا۔ ماریا سونے کے لیے لیٹ جاتی تو بلی اس کے ساتھ ہی رہتی۔ ماریا اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ بلی اب ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگی تھی۔ یہ بات ماریا نے بھی نوٹس کی تھی کہ یہ بلی ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ شروع میں تو سب ٹھیک لگ رہا تھا، مگر پھر بعد میں بلی نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کیا۔ وہ کچن میں جاتی تو کچھ نہ کچھ چیز ضرور توڑتی تھی، جس پر زینت بہت غصے ہوتی تھی، کیونکہ ان کے کچن کے برتن بہت قیمتی ہوتے تھے۔ وہ اپنے برتنوں کا خاص خیال رکھتی تھی، انہیں برتنوں سے پیار تھا۔ وہ ملازمہ کو بھی تاکید کرتی تھیں کہ کوئی بھی چیز ٹوٹ نہ جائے۔ ماریا کی غیر موجودگی میں بلی گھر پر دکھائی نہیں دیتی تھی، جبکہ ماریا کی موجودگی میں ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی۔ زینت کو یہ بلی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، جو کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتی تھی۔ کبھی برتن توڑ ڈالتی تو کبھی اچھلتے کودتے ہوئے قیمتی گلدان اور شو پیس وغیرہ توڑ دیتی تھی، لیکن ماریا اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ زینت ماریا پر غصے ہوتی تھی کہ ماریا کہاں سے اس مصیبت کو اٹھا کر لائی ہو تم؟ اس کی حرکتوں سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ ماریا آگے سے خاموش ہو جاتی تھی کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، بھلا اسے وہ بیچ راستے میں زخمی حالت میں تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ماریا اتنی سنگ دل تو نہ تھی کہ ایسا کرتی۔ وہ اسے ادھر لے کر تو آئی تھی، مگر اب اسے کہاں چھوڑ دیتی؟ ماریا کا دل نہیں مانتا تھا کہ اس بلی کو خود سے دور کرے، کیونکہ وہ اس سے پیار کرتی تھی۔ بلی سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اس سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ ماریا کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ہر وقت اس کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ یہ احساس اتنا اذیت ناک تھا کہ ماریا ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ یونیورسٹی جاتی اور گھر آتے ہی بلی کے ساتھ کھیلتی رہتی اور وقت کی پابندی سے نماز ادا کرتی۔ ایک دن وہ سو رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے پر اسے صوفے پر بلی بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ اس وقت رات کے 3 بجے کا وقت تھا، یعنی تہجد کا ٹائم تھا۔ وہ مسلسل بلی کو دیکھے جا رہی تھی۔ بلی کی سرخ آنکھیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ وہ حیرانی سے اس کی جانب ڈرتے ڈرتے دیکھتی جا رہی تھی۔ ماریا کو تہجد پڑھنی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی تو سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اسے اپنے سر پر عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھی، مگر قدموں نے جیسے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب تو اس میں تہجد پڑھنے کی سکت نہیں تھی۔ ناچار وہ پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے کمرے میں ہی آرام کر رہی تھی جب صبح زینت اس کو جگانے آئی یونیورسٹی جانے کے لیے، تو اس نے یونیورسٹی جانے سے منع کر دیا۔ زینت کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ زینت پریشان ہو گئی کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ ماریا کے لیے میڈیسن اور چائے لائی تھیں۔ چائے اور دوائی کھانے کے بعد ریلیکس محسوس کر رہی تھی، تبھی وہ لان میں چلی آئی جہاں وہ بلی ادھر ادھر کھیل کود رہی تھی۔
بلی کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور اس کے ساتھ کھیلنے لگی، مگر پھر اسے وہی احساس ہونے لگا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے، مگر کون؟ وہ یہ جاننے سے قاصر تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اور بلی کے علاوہ ادھر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اسے ایسا کیوں لگتا تھا؟ یہ احساس اسے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ لان میں رکھی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بلی وہاں نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ ایک لمحے میں نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اتنے میں اسے کچن سے کچھ شور سنائی دیا۔ وہ مڑ کر اس طرف دیکھنے لگی تو زینت غصے سے اسی کے پاس آ رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ یہ شور کس چیز کا تھا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ماریا، اب بس بہت ہو گیا ہے یہ شور۔ تمہاری لائی ہوئی اس مصیبت کا کارنامہ ہے، وہ غم و غصے کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ امی، اب کیا کر دیا اس نے؟ ماریا نے بے دلی سے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ کیا نہیں کیا۔ ہر دن اس نے کوئی نہ کوئی چیز توڑی ہوتی ہے۔ گھر میں کوئی گلدان باقی نہیں بچا۔ جتنے بھی قیمتی برتن تھے وہ سب اس بلی نے توڑ دیے ہیں۔ اور تو اور آج اس نے میرا سب سے پسندیدہ ڈنر سیٹ کی ساری چیزیں توڑ ڈالیں۔ حد ہو گئی ہے بھائی۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ ماریا تعصب سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ ماریا کے پاس بھی اس کا حل موجود نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب کھڑکی کا پردہ خود بخود سرک گیا تھا۔ وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر ڈرتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس آئی مگر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مگر پردہ کس نے ہٹایا تھا؟ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے دماغ میں عجیب عجیب قسم کے سوالات جنم لے رہے تھے۔ وہ خود بھی پریشان تھی۔ آخر اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا تھا؟ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ امی بھی اس سے اب تھوڑی خفا خفا سی رہتی تھیں۔ اس کی وجہ تھی ماریا کی لائی ہوئی بلی۔ وہ لاؤنج میں آئی جہاں عماد بیٹھا ہوا تھا اور زینت ملازمہ کے ساتھ بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ وہ بھی عماد کے پاس آ کر بیٹھی۔ عماد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ پریشان اور کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ گڑیا، کیا بات ہے؟ تم کچھ اداس لگ رہی ہو؟ عماد نے استفسار کیا۔ زینت بھی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا، تو پھر تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ عماد نے پھر پوچھا۔ وہ بھائی، میرے سر میں درد ہے۔ تو گڑیا تم میڈیسن لو اور آرام کرو۔ عماد کے کہنے پر اس نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ یہ تمہیں ہر روز سر درد نہیں ہو رہا آج کل؟ میں دیکھ رہی ہوں، زینت نے کہا تو ماریا کچھ نہیں بولی۔ اپنا خیال رکھا کرو میری جان، عماد بولا تو اس کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ اسے پڑھنا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے کتابوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، بلکہ اس سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تھا۔ کسی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ساتھ ہوتے پراسرار واقعات پر سوچ و بچار کرتی رہتی، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آتا۔ وہ اپنی اس پریشانی کو کس کے ساتھ ڈسکس کرے؟ کوئی بھی اس کے پاس سننے والا نہیں تھا۔ بھائی تو اپنے آفس کے کاموں میں مصروف رہتے تھے ہر وقت۔ امی سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ان باتوں کو اس کا وہم سمجھنے لگتی تھیں اور توہم پرستی کا نام دیتی تھیں۔ انہیں ایسی باتوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ اسی الجھن کا شکار بیٹھی ان سب باتوں کو سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ وہیں صوفے پر ہی سو گئی۔ کافی دیر سونے کے بعد اس کے کانوں میں کسی چیز کے ٹوٹنے کی زور سے آواز سنائی دی تو وہ گھبرا کر اٹھی۔ اس کی نظر جیسے ہی کھڑکی پر گئی وہ دنگ رہ گئی۔ اس پر خوف طاری ہونے لگا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کھڑکی کے پاس آئی۔ کھڑکی کے شیشے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو کر زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کھڑکی کا شیشہ کس نے توڑا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ حیرت سے ٹوٹی ہوئی کھڑکی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ کس نے توڑا تھا اور کیوں توڑا؟ کوئی ہے یہاں؟ کون ہے؟ وہ خوف کی کیفیت میں ہولے سے بولی، مگر کوئی جواب نہ پا کر اداسی سے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی پریشانی اور خوف میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں پر سر جھکائے ہوئے تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ اب خاموش رہنے لگی تھی۔ بلی اس کے ساتھ ہی رہتی تھی، مگر وہ ایک چیز نوٹ کر رہی تھی کہ وہ تو بلی سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کا بے حد خیال رکھتی ہے، مگر پھر اسی دوران اسے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں بھی جاتی تو اسے لگتا کہ کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے دیکھتی تو کوئی بھی موجود نہ ہوتا تھا۔ اب وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنے لگی تھی۔
کبھی اسے گھٹن کا احساس ہوتا تو وہ لان میں بلی کے ساتھ چلی آتی یا پھر وہ چھت پر چلی جاتی تھی۔ ماریا کا یہ رویہ سب گھر والوں نے محسوس کیا تھا۔ اس کی طبیعت میں نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ وہ اب پہلی جیسی نہ رہی تھی جو ہر وقت ہنستی اور مسکراتی رہتی تھی، بلکہ اب تو وہ کافی خاموش اور سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ گھر والوں کو اس کی فکر ہونے لگی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ اکثر اوقات کہہ دیتی تھی کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تھے مگر اس کے سر درد میں کمی نہ آتی، بس دوائی لے لینے سے اسے صرف وقتی فائدہ ہوتا تھا۔ ماریا نے محسوس کیا تھا کہ وہ جب بھی بلی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی ہے تو بلی کافی بھاری سی لگنے لگتی ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس بلی میں جو اسے وہ بھاری بھرکم لگتی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی اور مخلوق ہو۔ ماریا کو بلیاں اچھی لگتی تھیں مگر کبھی اس نے کوئی بلی نہیں پالی تھی کیونکہ زینت کو بلیوں سے سخت چڑ تھی۔ پڑوسیوں کی بلیاں جب اس کے گھر میں اترتیں تو ماریا انہیں بھی اٹھاتی اور پیار کرتی، مگر وہ بلیاں اتنی بھاری بھرکم نہیں ہوتی تھیں جتنی کہ یہ تھی۔ ماریا چھت پر تازہ ہوا لینے کے لیے گئی۔ وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ بلی اچانک پتہ نہیں کیسے وہاں نمودار ہوئی۔ ماریا کو اس کا اس طرح اچانک چلے آنا کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اس کی لمبے لمبے سیاہ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہی خیالوں میں گم تھی۔ بلی اس کی گود میں بیٹھی اس کے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور وہ اس کی اس حرکت پر مسکرا رہی تھی۔ اچانک اس کو کسی عجیب سی بدبو کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر طرف بالکل گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی کا بھی نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ بات اس کو کھٹک رہی تھی۔ پھر اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ اس کا اچھا بھلا موڈ ایک دم ہی غارت ہو گیا تھا۔ انتہائی عجیب سی اسمیل اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ بدبو ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس سے نیچے اپنے کمرے میں جانا تھا کیونکہ یہاں بدبو کے باعث اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ نیچے آئی تو ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ اس کی نظر جیسے ہی کھڑکی پر گئی اس کی اوسان خطا ہو گئے۔ اسے کالے رنگ کا سایہ نظر آیا، جیسے کوئی کھڑکی کے باہر اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، مگر وہ کالا سایہ ایک جھٹکے سے ہی اسے غائب ہوتا دکھائی دیا۔ آخر کون تھا وہاں؟ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ کسی کو بھی اس طرح گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ باہر گارڈ موجود تھے جو رات کو پہرا دیتے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ امی کے پاس جا کر انہیں بتائے، مگر وہ پریشان ہو جائیں گی یہ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ بھائی کو بتانے کی غرض سے وہ کمرے سے باہر چلی آئی۔ وہ گہری نیند سو رہے ہوں گے، ان کو یوں آدھی رات میں جگانا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ مرتے قدموں کے ساتھ ناچار بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ اسے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ وہ قرآنی آیات اور سورتیں پڑھنے لگی۔ اسے جتنی بھی دعائیں یاد تھیں خوف کے عالم میں پڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ دعائیں بڑھتی جا رہی تھی اس کا ڈر دور ہوتا جا رہا تھا، ایسے جیسے اس کے اندر سکون کا احساس اتر رہا ہو۔ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح جب وہ فجر کی نماز پڑھ رہی تھی اسے سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے سر میں بھی درد نہیں تھا۔ آج وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی جانے کا ارادہ تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں سے سر درد کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد یونیورسٹی چلی گئی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ کینٹین میں بیٹھی جوس پی رہی تھی کہ اسے ہیرا اور عمیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے ہیرا کو کافی دنوں سے نہیں دیکھا تھا۔ کیسی ہو ماریا؟ ہیرا نے اس سے پوچھا اور کرسی پر بیٹھی۔ ساتھ عمیر بھی بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں ہیرا، تم بتاؤ، آپ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی کچھ دنوں سے، سب خیریت ہے؟ عمیر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے عمیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سر ذیشان آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، عمیر بولا تو ماریا مسکرائی۔ سر ذیشان کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا، مجھ سے تو جیسے خدا واسطے کا بیر ہے ان کا۔ ماریا منہ بناتے ہوئے خفگی سے بولی۔ تو دونوں ہنسنے لگے تھے۔ عمیر ہیرا کا کزن تھا جو ہیرا کی طرح ہی ذہین تھا، پڑھنے لکھنے کا شوقین۔ وہ اس کا کلاس فیلو بھی تھا۔ ماریا سے اس کی بات کبھی کبھار ہی ہوتی تھی۔ وہ زیادہ تر اکیلا ہوتا تھا یا پھر ہیرا کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ ماریا کو عمیر اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا جو بلا ضرورت کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتا تھا، نہ اس کی لڑکیوں سے دوستی تھی۔
ہیرا کی دوست ہونے کی وجہ سے ماریا سے اس کی بھی کبھی کبھار بات ہوتی رہتی تھی، کیونکہ ہیرا اس کے سامنے بس ماریا کا ہی ذکر کرتی رہتی تھی۔ ہیرا اور عمیر سے باتیں کر لینے کے بعد وہ کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی ان سے مل کر، اس کا ذہن فریش ہو گیا تھا۔ دوپہر کو وہ گھر آئی تو خوش خوش لگ رہی تھی۔ زینت نے اسے خوش ہوتے دیکھا تو مسکرانے لگی تھی۔ اس نے کافی دنوں سے پہلی بار شوق سے کھانا کھایا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پائی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور فریش ہونے واش روم میں گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اسے کھڑکی کے پاس کچھ رکھا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں گئی تو حیران رہ گئی۔ اس کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ وہاں سیاہ رنگ کے بہت سارے گلاب رکھے ہوئے تھے۔ یہ یہاں کس نے رکھے ہیں؟ وہ خود سے کہتی تجسس سے دیکھنے لگی کہ اسے ان سیاہ گلابوں کی نازک پتیوں پر کچھ تحریر لکھی ہوئی ملی۔ یہ بات مزید حیران کر دینے والی تھی۔ وہ ان گلابوں کو اٹھائے صوفے پر بیٹھی تھی اور ان کو غور سے دیکھتی جا رہی تھی۔ گلابوں میں موجود تحریر پڑھ کر وہ خوفزدہ ہوئی، کیونکہ ان میں اس کا نام لکھا تھا۔ کسی گلاب میں لکھا تھا میری محبوبہ، تو کسی میں لکھا تھا میری محبت، تو ایک اور گلاب میں لکھا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں میری جان۔ یہ سب پڑھ کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ گلاب کی پتیوں میں کچھ لکھا ہو؟ بھلا کوئی ان نازک پتیوں پر کیسے تحریر کر سکتا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ پھول یہاں لایا کون تھا؟ کون آیا تھا یہاں اور محبت کا اظہار کرنے والا کون تھا؟ اس نے پھول تو بہت دیکھے تھے، مگر سیاہ گلاب وہ آج ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ آج کا دن اس کا بہت اچھا گزرے گا، مگر اب تو کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ درد سے اس کا سر پھٹنے کے قریب تھا۔ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو گئی تھی، مگر اسے کسی بھی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوف سے رونے لگی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اس کے پاس کھڑا تھا اور اس کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی کہ اچانک نہ جانے کہاں سے بلی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی بلی کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ جب بلی اس کے پاس آئی، اس نے بلی کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے پیار کرنے لگی۔ اس کا فون بجنے لگا۔ بلی کو نیچے اتار کر وہ فون اٹھائے ہیرا سے بات کرنے لگی۔ ہیرا کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں ٹیچرز نے کسی ٹرپ پر طلباء کے ہمراہ جانے کا پلان بنایا ہے، اس میں ماریا کو بھی آنا ہوگا۔ پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا، مگر بعد میں اسے پتہ چلا کہ عمیر بھی جا رہا ہے تو وہ راضی ہو گئی، ورنہ اس کا کہیں بھی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے گھر والوں سے اجازت لی جانے کے لیے اور اسے اجازت مل گئی۔ وہ خوش ہوئی۔ تیاری کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی آ گئی، جہاں سب تیار کھڑے تھے۔ عمیر اور ہیرا کے ساتھ وہ باتیں کر رہی تھی، تبھی بس آ گئی۔ اب سب بس میں سوار ہو گئے تھے۔ سب طلباء باتیں کرتے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ماریا کا موڈ بھی اب بہتر ہو رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ ایک فارم ہاؤس میں موجود تھے جو کافی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ایک نہایت خوبصورت سبززار تھا۔ لڑکیوں اور لڑکوں کے الگ الگ گروپ تھے اور سب وہاں گھوم پھر رہے تھے۔ ماریا کی نظریں بار بار عمیر پر ٹھہر جاتی تھی تو اس کا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگتا تھا۔ وہ عمیر کے لیے محبت کے جذبات رکھنے لگی تھی۔ جب ماریا عمیر کو دیکھے جاتی تو عمیر کو کسی کا اس کی نظروں میں ہونا محسوس ہوتا۔ تبھی وہ بھی ادھر ادھر دیکھتا تو اسے ماریا اپنی جانب دیکھتی ہوئی ملتی، اور جیسے ہی اس کی نظر عمیر سے ملتی تھی وہ اکثر اوقات نظریں پھیر لیتی تھی۔ ایسا کئی بار عمیر نے محسوس کیا، مگر کچھ خاص توجہ نہ دی، جبکہ ماریا اسے ایک نظر دیکھنے کو بے چین ہوتی تھی۔ وہ عمیر سے یک طرفہ محبت کرنے لگی تھی۔ ہر وقت وہ اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر عمیر نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا اور اس کے پاکیزہ جذبات کی قدر نہیں کی تو وہ ٹوٹ جائے گی اور پھر کبھی خود کو سنبھال نہیں پائے گی۔ کچھ دن بعد سب لوگ واپس آ گئے۔ ماریا نے بھی اس سفر سے ہیرا کے ساتھ ساتھ لطف اٹھایا تھا۔ اسے بہت مزہ آیا تھا۔ وہاں اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ گھر میں بھی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ خوش رہنے لگی تھی۔ ایک دن جب وہ بازار سے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے گئی، گھر آئی تو شام کا وقت تھا۔ زینت تیار ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ ملازمہ مختلف قسم کے کھانے پکا رہی تھی۔ امی کوئی آ رہا ہے کیا؟ اس نے زینت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہارے رشتے کے لیے، زینت نے اسے بتایا۔ اس کا چہرہ ایک دم ہی بجھ گیا تھا۔
اس کی امی تو بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں مگر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ زینت نے اسے تیار ہونے کا کہا۔ وہ کمرے میں گئی۔ عمیر کی یاد پر اس کا دل اداس ہو گیا۔ وہ انکار کر کے اپنی امی، بھائی اور اپنے والد کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہاں عمیر اور اس کی ماں کے ساتھ ہیرا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے رشتے کے لیے آئے تھے، یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف عمیر سے ایک طرفہ محبت نہیں کرتی تھی بلکہ عمیر بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ ہیرا اور عمیر جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، خیر سے اس کا رشتہ پکا ہوا۔ کچھ دن میں اس کا نکاح تھا۔ ماریا بے حد خوش تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہنسنے مسکرانے لگی تھی۔ ہیرا سے اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ سب کارنامہ ہیرا نے سر انجام دیا ہے۔ عمیر نے ماریا کے بارے میں ہیرا کو بتایا تھا اور اس سے بھی پہلے ہیرا نے خود بھی نوٹ کیا تھا کہ ماریا کی آنکھوں میں عمیر کے لیے محبت دکھائی دیتی تھی۔ پھر اسی نے عمیر کی امی کو منایا اور اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ اب اسے نکاح کا دن بھی آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور تیار ہو رہی تھی تو اسے اچانک خیال آیا کہ کچھ دنوں سے اس کی بلی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی یہ اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کھڑکی پر اسے کچھ دکھائی دیا۔ وہ دلہن کا روپ دھار کر بے حد پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی کھڑکی پر ایک سفید کاغذ لگا ہوا تھا اور اس میں کچھ تحریر لکھی تھی۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور بیڈ پر آ گئی۔ وہ پڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا وہ حیرت میں پڑھتی جا رہی تھی۔ اس پر ایک نیا راز کھل رہا تھا۔ وہ خط پڑھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ اس میں لکھا تھا، میری ماریا، میں تم سے بے انتہا پیار کرتا ہوں مگر میں انسان نہیں بلکہ ایک جن ہوں جو تم پر مر مٹا ہوں۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے تمہاری زندگی سے جانا ہے۔ میں بلی کا روپ دھار کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہوں اور ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا نے انسانوں اور جنوں کے بیچ ایک حد مقرر کر دی ہے، مگر میں نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہیں تمہاری محبت مبارک ہو۔ وہ خط ختم کر کے رونے لگی۔ مطلب کہ وہ بلی جس سے وہ پیار کرتی تھی وہ ایک جن تھا اور اس کے ساتھ جو پراسرار واقع ہو رہے تھے اس کے پیچھے بھی وہ جن تھا۔ اس کو آج اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے اور وہ جن کی اپنی زندگی سے چلے جانے سے بہت خوش ہوئی تھی۔ اب وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی اپنے من پسند شخص کے ساتھ۔ اس کا نکاح عمیر کے ساتھ ہو گیا تھا۔ دونوں کو اپنی محبت مل گئی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ایک نئی اور خوبصورت شروعات کی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔